السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو چھوٹا بچہ تلاوت کر رہا تھا، سلطان صاحب کا کلام پڑھ رہا تھا، اس کلام پنجابی کے اشعار میں حضرت نے یہ جو ارشاد فرمایا، لو لو دے مڈ لکھ لکھ چشمہ. لو کہتے ہیں بال کو، وجود پر جو بال ہوتے ہیں، داڑھی پر، مونچھ پر، ناک پر، سر پر، ہاتھوں پر، رانوں پر، پیٹ پر، پشت پر، اس کو لو کہتے ہیں. تو حضرت نے، حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمہ اللہ نے یہ جو کلمہ خیر استعمال فرمایا کہ لو لو دے مڈ لکھ لکھ چشمے. لو 1,00,000 چشمے اس کے نیچے. غور کر لیں اس بات پر، خیال کریں گے تو حیران ہوں گے. یہ مرتبہ کسی اور کو حاصل نہیں. یہ مرتبہ حضرت سیدی سلطان العارفین سلطان باہو قدس سرہ کو حاصل ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اگر ہمارے ایک بال کی جڑ میں ایک چشمہ بھی ہو، میں سمجھتا ہوں بہت بڑی معراج ہے ہمارے لیے. اگر حضرت سلطان العارفین سلطان باہو قدس سرہ کو یہ مرتبہ، یہ قرب کمال حاصل تھا، اس پر فرماتے ہیں لو لو دے مڈ ہر وال دے مڈ لکھ لکھ چشمہ. 2 4 10 20 50 60 70 80 90 100 200 250 300 400 500 1000 10,000 50,000 1,00,000 نہیں. فرماتے ہیں اس کی جڑ میں، اس کی بنیاد میں لکھ لکھ چشمہ. 1,00,000 کی بات نہیں کی، لکھ لکھ چشمہ. گویا کہ 1,00,000 کا جو تکرار ہے یہ بتا رہا ہے کہ اس کی جڑ میں لاکھوں چشمے ابلے ہوئے. یہ ابلتے کب ہیں؟ جب محبت پروان چڑھتی ہے. اس کا محبت کا رنگ بدل کر پھر وہ محبت عشق کے روپ میں انسان پر راج کرتی ہے. پھر اس کو نہ اپنے آپ کی خبر ہے نہ غیر کی کوئی خبر ہے. وہ اپنی دھن میں مگن ہے، اپنی موج میں مست ہے. کوئی جو مرضی کہے، جو مرضی کرے، کوئی پرواہ نہیں. اور اس کو پھر اس سے آگے کے کمال کے ساتھ استعارہ استعمال کرتے ہوئے ارشاد فرمایا لو لو دے مڈ لکھ لکھ چشمہ. ایک کھولا ایک کجا. گویا کہ معلوم ہوا یہ جو لاکھوں چشمے ہیں، ایک ایک کو کھولا جائے، ایک ایک کو بند کیا جائے. کجنا پنجابی میں کہتے ہیں کسی چیز کو ڈھانپ دینا، کسی چیز کو چھپا لینا. پنجابی میں اس کو کہتے ہیں لکا لینا، تھگڑا دے لیا. لو لو دے مڈ لکھ لکھ چشمہ. آگے چل کر فرماتے ہیں یہ جو دیدار ہے یہ مجھے لکھ کروڑا حجہ. مرشد کا دیدار جو ہے میرے لیے ایسا ہے گویا کہ میں نے لاکھوں کروڑوں حج کر لی. لاکھوں منہ سے کہنا ہے، کروڑوں سے کہیں دور کی بات ہے. اتنی عمر ہی نہیں بندے کی. حج سال بعد ایک آتا ہے،
سال میں 10-20 بار تو آتا نہیں، ایک بار حج آتا ہے۔ پھر حج نے کیا استعمال فرمایا؟ فرماتے لکھ کروڑا حجہ، لکھ کروڑا حجہ۔ گویا مرشد کا دیدار جو ہے وہ لکھ کروڑا حجہ ہے۔ وہ مرشد ہے کون؟ جو کھڈے میں بیٹھا وہ ہے، یا سروریا قادریہ آستانے پر بیٹھا وہ ہے، یا اگلے ڈیرے پر بیٹھا وہ ہے، یا بھول نگر بیٹھا وہ ہے؟ وہ مرشد ہے کون؟ لاہور میں رہتا ہے، پشاور میں رہتا ہے، فیصل آباد رہتا ہے، کراچی رہتا ہے، کوئٹے میں رہتا ہے، کوہستان میں رہتا ہے، بلوچستان میں کہاں رہتا ہے وہ مرشد؟ اس کا نام کیا ہے؟ یہاں کا مرشد بڑا ہٹ دھرم ہے، اس کو صرف مرشد کہلوانے سے ہی مزہ ہے۔ مجھے لوگوں نے مرشد کہہ دیا پھر کیا ہو گیا؟ تو مرشد ہے؟ کون سی بات تیرے میں مرشد والی ہے؟ یہ استعارہ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو قدس سرور نے حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے استعمال کی۔ سبحان اللہ۔ وہ مرشد ہیں جن کا دیکھنا لکھ کروڑا۔ سبحان اللہ۔ کیا مطلب؟ ایک بار جس نے زیارت کر لی، دیدار کر لیا، مغفور اللہ ہو، اس کے لیے بخشش ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کی بخشش ہو گئی۔ ایک بات سمجھانے کو حضرت جی کا ارشاد عرض کیا، حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مریدی لا تخف، میرا مرید ہے خوف نہ کھا، مریدی لا تخف، میرا مرید ہے خوف نہ کھا۔ کیوں نہ کھاؤں خوف؟ وجہ بندہ مومن تو ڈرتا ہی رہتا ہے۔ حضرت نے لکھا ہے، حضرت فرماتے ہیں میں نے اللہ کی بارگاہ میں 70 بار استدعا کی، 70 بار دعا مانگی، 70 بار اللہ نے وعدہ فرمایا جو تیرا غلام ہوگا وہ با ایمان بنے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کون سا پیر ہے جس نے اللہ سے اتنا لمبا وعدہ لیا ہے؟ کون سا پیر ہے جس کے مرید مغفور ہیں، بخشے بخشائے ہیں، کچھ نہ پوچھا جائے گا؟ یہاں تو پتہ نہیں کتنے سوالات ہیں، کتنے معاملات ہیں۔ مولانا تھانوی نے بھی یہ بات لکھی ہے اور اکابر نے بھی لکھی ہے کہ حضرت غوث الثقلین قدس سرہ کا ایک دھوبی تھا، اس کا وصال ہو گیا، قبر میں گیا، فرشتے منکر نکیر آ گئے، نے پوچھا ہاں بھائی بات کر، میں نے کہا میں غوث الثقلین کا دھوبی ہوں۔ سبحان اللہ۔ ان کے کپڑے دھوتا آیا، ان کے کپڑوں کی صفائی میرے سے میں تھی۔ فرشتے حیران ہو گئے، سوال تو تھا من ربوں کا، سوال تھا من نبیوں کا، سوال تھا من دینوں کا، جواب دے رہے غوث الثقلین کو دھوبی ہوں۔ سوال اور ہے، جواب اور ہے۔ فرشتوں نے جا کر بارگاہ الہی میں عرض کیا، یا اللہ تیرے ایک بندہ آیا ہے، اس نے نئی بات ہی کر دی، اس بار وہ کسی نے بھی آج تک نہیں کی۔ اللہ عز و جل جاننے کے باوجود پوچھتے ہیں فرشتوں کیا کہا اس نے؟ اس نے کہا میں غوث الثقلین کا دھوبی ہوں۔ جو ہم ملا اس غوث کا میں بھی ہوں، اس غوث کا نبی بھی ہے، اس غوث کا دین بھی ہے، اس غوث کے پاس ایمان بھی ہے، ساری دولتیں لے کر خود ہی بیٹھا۔ ٹھیک جواب دیا اس نے، بات غلط نہیں کی، آ جاؤ ٹھیک ہے ہو گیا، اس کا معاملہ کنفرم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تھا جواب۔ یہاں سے جا کر قبرستان میں اپنے پیر کا نام لے کر اصالہ ثواب کرو، نہیں ہوگا۔ ایک اور تو غوث الثقلین کا نام ہے، اصالہ ثواب کر دو تو بخشش ہو جائے گی۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب اور غلام اور امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، ایک قبرستان میں گئے، صحابہ وہاں سے گزرے، حیران ہو گئے، قبروں میں عذاب ہو رہا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے تو داڑھی مبارک میں خارش پیدا ہوئی، تو حضرت کا ایک بال مبارک، یہ اکثر داڑھی میں جو ہاتھ لگا دے کوئی نہ کوئی بال نکلا تھا، ہر آدمی کا حضرت کا ایک بال مبارک قبرستان میں مل گئے۔ بعد میں وہ اللہ والے ہیں، دیکھا تو قبروں میں تو رحمت برس رہی ہے، بخشش ہی بخشش ہے۔
حیران رہ گئے، صاحب حال تھے۔ اصحاب قبر سے پوچھا، اب گئے تو لاوے ابل رہے تھے، آگ اچھل رہی تھی، دھڑکا پڑ رہا تھا، خوف تمہیں دیکھ کر جان پر چھائے جا رہا تھا، کیا قصہ ہوا؟ انہوں نے کہا قصہ کچھ بھی نہیں ہوا، حضرت ابو بکر صدیق یہاں سے گزرے، ان کا ایک بال مبارک گزرا ہے، اس کی وجہ سے ساروں کی بخشش ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کو کہتے ہیں قرب و نیابت اور کمال۔ بے شک، سبحان اللہ۔ رضی اللہ عنہ وارضاہ الی یوم القیامت دائما ابدا۔ مجھے یہ کہنا ہے، یہ جو اہل اللہ کے لیے اشعار پڑھے جاتے ہیں، مثلا سلطان صاحب نے لکھے اپنے مرشد غوث الثقلین کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں، یہاں کا پیر میرے جیسا نکمہ بےہودہ آدمی، کمینہ اور گندہ آدمی، لیکن کیا کر رہا ہے، کیا کہتا ہے؟ اس موج میں ہے تو ان اشعار کا مصداق ہے، یہ اشعار تیری شان میں ہے، یہ تیری عزت و عظمت میں ہے؟ نا کبھی یہ مغالطہ پیدا ہو گیا، ایسا نہ ہو ایمان گواہ بیٹھو۔ جب یہ اشعار پڑھ جائے فوراً اپنی توجہ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو حضرت غوث الثقلین کی طرف منتقل کیا کرو۔ مولوی کو نہ دیکھو، پیر کو نہ دیکھو، یہ تو پڑھ رہا ہے اپنی موج میں بیٹھا ہے، میرے مرید ہے، مجھے کہیں گے یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا، یہ بیچارہ کر کیا سکتا ہے؟ مریض جاتا ہے ایسے واپس آ جاتا ہے، بیمار جاتا ہے ایسے واپس آ جاتا ہے، نکمہ جاتا ہے ایسے ہی واپس آ جاتا ہے، بےہودہ جاتا ہے ایسے ہی واپس آ جاتا ہے، نشائی جاتا ہے ایسے ہی واپس آ جاتا ہے، مردہ دل جاتا ہے اور مر کر آتا ہے۔ وہاں کیا تھا؟ جہاں نظر بڑھ گئی وہی رحمت برسنے لگی، وہی قرب کمال برسنے لگا۔ تو مجھے آپ سے دستبردہ یہ عرض کرنا ہے، یہ اشعار جب پڑھے جائیں حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی کی طرف متوجہ ہوا کرو، اپنے حال میں مست نہ ہو، اپنے خیال میں مست نہ ہو، اپنی طرف دیکھ کر نظائر میں مبتلا نہ ہو۔ ہم بھی ہیں، ہاں ایک حوصلے کی بات ہے، ورنہ تمام باتیں آپ کی حوصلہ شکنی کی ہے، وہ یہ کہ ہم ان کے غلام ہیں بس۔ اور یاد رکھو، خیال ہمیشہ اس وقت جاتا ہے، نظر ہمیشہ اس وقت اس طرف جاتی ہے، دل ہمیشہ اس طرف اس وقت جھکتا ہے، دماغ اس وقت اس طرف جاتا ہے جب ان کا تعلق نصیب ہو۔ اگر تعلق نہ ہو تو اپنی آپ میں گم رہتا ہے کہ پتہ نہیں میں کیوں، کیا ہے، بتاؤ کیا۔ اپنی اوقات سے باہر پانا رکھو، منانم کے مند عالم ہم کیا ہیں، ہماری کیا اوقات ہے، کیا بات ہے، ہمارے پلے کچھ بھی نہیں۔ ان اکابر کے توسط سے ہمیں اللہ اور اس کے رسول کا نام حاصل ہے، اسی پر اگر زندگی بھر شکریہ ادا کیا جائے اللہ کا اور حضرات کا علیہم الرحمہ علیہم الرضوان، میرے خیال وہ بھی ممکن نہیں ہے، ہم شکریہ ادا ہی نہیں کر پائیں گے۔ تو مجھے یہ کہنا، حضرت سلطان العارفین قدس سرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرمانا کہ یہ میرا تن جو ہے اس کے ایک ایک بال کے نیچے لاکھوں چشمے ہیں، جس کا بال تھا اس نے لاکھ گنے ہیں تو لاکھ کی بات کی ہے، ہم نے تو اپنے بالوں کا ہی نہیں پتا کہاں ہے بھی کہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو یہی زام ہے، آپ کی مونچھ کا طور نہیں جاتا تو مونچھ کے بال ہی بتا دیں کتنے، چلو یہی بات ختم ہو جاتی۔ حضرت سیدی سلطان العارفین قدس سرہ نے وجود پر انسان کے کتنے بال ہیں تمام کو کلید التوحید میں لکھا ہے، ذکر جب جاری ہو جاتا ہے کمال کو پہنچتا ہے، ہر بال کے ساتھ ذکر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی ماسٹر، کوئی ریاضی دان، کوئی فلسفی، کوئی قاری، کوئی عالم، کوئی حافظ، کوئی مفسر، کوئی محدث نہیں شمار کر سکا، شمار جس کو بتایا گیا اسی نے کیا ہے، یہ استعارہ بھی اسی نے استعمال کیا جو جانتے تھے، رحمہ اللہ ورضی اللہ عنہ۔
اس لیے اپنے حال میں اتنے مست رہو، اکابر کی طرف متوجہ ہوں، یہی علامت خیر ہے۔ اللہ کرے مجھے آپ کو پوری امت کو نصیب ہو، ہمارا دھیان ہمیشہ اپنے بڑوں کی ذات گرامی کے ساتھ وابستہ رہے، بس یہی علامت خیر ہے۔ اللہم آتنا منہ نصیبا، اللہم آتنا منہ نصیبا، اللہم آتنا منہ نصیبا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔